الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. قائد طلبہ، جمعیت طلباء اسلام کے قائدین، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور اکابرین، جمعیت طلباء اسلام کے اس کامیاب کنونشن کے انعقاد پر میں صوبہ خیبر پختونخوا کے جمعیت طلباء اسلام کو اور ان کے ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقریری مقابلوں میں ہمارے جو برخوردار کامیاب ہوئے ہیں، نمایاں پوزیشنیں لی ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے اور ان کی زندگی برکتوں والی زندگی بنائے۔ آپ نوجوان ہیں اور اس اعتبار سے آپ قوم کا مستقبل ہیں۔ اس بات پر ضرور غور کرنا ہے آپ نے کہ آپ کے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں اور آپ نے کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے سب سے اہم چیز حصول علم ہے۔ جس بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس بھی فن سے آپ وابستہ ہیں، پورے انہماک کے ساتھ اس میں مہارت حاصل کرنا اور علمی اعتبار سے اس محاذ پر طاقتور بننا، یہ سب سے پہلا ہدف ہے ایک طالب علم کے لیے۔ لیکن ایک طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کچھ وقت عمومی مطالعے کے لیے بھی نکالے، جس میں وہ اپنی گرد پیش کو سمجھے، اپنی سوسائٹی کو سمجھے، ملکی نظام میں، سیاست میں اتار چڑھاؤ کو سمجھے، بین الاقوامی تعلقات کو سمجھے۔ اور ہمارے کالجز اور یونیورسٹیوں میں تو تعلقات عامہ، خارجی تعلقات، یہ بذات خود طلباء کا موضوع ہوتا ہے، جس پہ وہ اپنے اساتذہ سے مہارت حاصل کرتے ہیں، استعداد حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے نوجوانوں کو تعلیمی اداروں میں جو رجحان دیا جاتا ہے، اس میں ہنگامہ آرائی، شور و غوغا، کبھی باہمی لڑائیاں، کبھی تعلیمی ادارے سے لڑائی، اور اس طالب علم کو بہت تکڑا طالب علم کہا جاتا ہے جو اچھا سے اچھا ہنگامہ برپا کر سکے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ جب طلباء سے خطاب فرماتے تھے تو بطور نصیحت طلباء سے کہتے تھے کہ تعلیمی زندگی میں ایک طالب علم کے لیے علمی سیاست کا قائل ہوں، عملی سیاست کا نہیں۔ اگر آپ ایک جامعہ میں پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ وہاں سے سند حاصل نہیں کرتے، کسی یونیورسٹی یا کالج میں پڑھتے ہیں اور آپ وہاں ڈگری حاصل نہیں کرتے، گریجویٹ نہیں بنتے، آپ کو کسی بھی ادارے میں، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بطور مدرس آپ کو اس وقت قبول کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس باقاعدہ سند ہو اور جامعہ کہے کہ اب آپ اس فن میں ماہر ہو گئے ہیں۔ جب ہم دورہ حدیث پڑھ رہے تھے تو سال کے اختتام پر حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں نصیحت کی اور فرمایا کہ آج آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم عالم بن گئے ہیں، لیکن آپ عالم نہیں بنے۔ آج آپ کے اندر عالم بننے کا استعداد پیدا ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر آپ چاہیں کہ آپ عالم بن جائیں تو اب آپ بن سکتے ہیں۔ تو زمانہ طالب علمی در حقیقت کسی بھی علم میں استعداد پیدا کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، اور اگر آپ نصاب سے ہٹ کر اپنی مشغولیتیں رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس فن کے حوالے سے استعداد میں کمی رہ جاتی ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک عجیب تاثر عام کر دیا گیا ہے اور علم کو تقسیم کر دیا گیا، دینی علوم اور عصری علوم۔ یہ تقسیم کہاں سے پیدا ہو گئی؟ میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ علم کے اس تقسیم کے ذمہ دار بر صغیر کے علماء کبھی نہیں ہیں۔ 1857 کے بعد جب علی گڑھ میں اسکول قائم کیا گیا تو اس کا نصاب انگریز نے بنایا، اور انگریز نے جو نصاب بنایا اور وہاں رائج کیا، اس نصاب کے اوپر بر صغیر کے علماء کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے، کہیں سے بھی کوئی اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے اکابر علماء نے علی گڑھ مدرسے کے تعلیمی نصاب پہ اعتراض کیا۔ ہاں یہ ضرور کہا تھا کہ کچھ ضروری مضامین آپ نے نصاب میں شامل نہیں کیے۔ قرآن کے مضمون کو نکال دیا گیا، قرآن علوم، تفسیر، اصول تفسیر، اسی طریقے سے حدیث کے علوم کو نکال دیا گیا، حدیث ہو، اس کی تشریح ہو، اصول حدیث ہو، پورے مضمون کو خارج کر دیا گیا۔ فقہ کو خارج کر دیا گیا، علم فقہ ہو، اصول فقہ ہو، سب نکال دیے گئے۔
اور اس وقت پورے بر صغیر کی سرکاری زبان فارسی تھی، فارسی کو نکال دیا گیا۔ چنانچہ ان علوم کو تحفظ دینے کے لیے دیوبند میں مدرسہ قائم ہوا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا نصاب تعلیم بر صغیر کو دیا جائے کہ آنے والی نسلیں زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، کلمہ گو کہیں، لیکن اس کے پاس دین اسلام کے حوالے سے کچھ بھی معلومات نہ ہو، عملی زندگی اسلام سے فارغ۔ اس کے رد عمل میں مدرسہ قائم ہوا ہے۔ لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب 1919 میں مالٹا سے رہا ہو کر واپس آئے، ان کو ہندوستان میں 1 سال بھی زندگی نہیں ملی۔ اس مختصر سے وقت میں حضرت شیخ الہند نے 4-5 اکابر ہند کے ساتھ علی گڑھ کا سفر کیا۔ وہاں جا کر تجویز دی کہ تعلیم میں یہ تقسیم انگریز کی پیدا کردہ ہے، آئیں ہم ایک متفقہ دستور پورے ہندوستان کے لیے بنائیں۔ لیکن حضرت کی اس خواہش اور تجویز کو اہمیت نہیں دی گئی، اور پھر آپ نے از خود اپنی طرف سے وہیں پر جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی۔ وہی جامعہ ملیہ بھی دلی منتقل ہوا، اور آج بھی دلی میں بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے۔ لیکن سرکار کی سطح پر بر صغیر یا ہندوستان کے لیے وہ نصاب قبول نہیں کیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے طور پر ایک مشترک نصاب بنایا اور پورے بر صغیر میں مختلف علاقوں میں جا کر اہل علم لوگوں کے ساتھ پیش کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا نصاب بر صغیر کے لیے ہو، لیکن جن لابیوں نے تعلیم کو تقسیم کیا تھا وہ طاقتور تھی، پذیرائی نہیں مل سکی اس بات کو، یہاں تک کہ بر صغیر تقسیم ہو گیا اور پاکستان مارد وجود میں آیا۔ اور جب پاکستان مارد وجود میں آیا تو بہت سے مسلمان جنہوں نے ہندوستان کو چھوڑا اور پاکستان ہجرت کی، لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہما یہ ان کے والد تھے، انہوں نے تجویز پیش کی کہ اب تو یہاں نہ انگریز ہے نہ ہندو ہے، اب تو آئیں ہم ایک مشترکہ نصاب بنائیں۔ اور 1947 سے لے کر 1951 تک 4 سال انتظار کیا۔ مایوسی کے بعد پھر انہوں نے دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی۔ اندازہ لگائیں ہمارے اس ملک کی اس زمانے کی سیاسی قیادت، اس زمانے کی بیوروکریسی، اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کتنی بڑی مجرم ہے اس حوالے سے کہ جس نے اس قوم کو تعلیمی لحاظ سے منقسم رکھا۔ اب میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک تاثر عام کرنا سوسائٹی میں، اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ان کے بڑے وسائل ہوتے ہیں۔ انگریز اسٹیبلشمنٹ نے یہ تاثر عام کیا کہ مدرسے میں جانے والا تباہ ہو گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں، اور سوسائٹی میں اس کو کمی کا مقام دے دیا کہ مدرسے میں جانے والے کا معاشرے میں کوئی عزت و احترام نہیں۔ اور اندازہ لگائیں حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی جو تقسیم کی بھی حق میں تھے اور کراچی میں پاکستان کا پرچم انہوں نے بلند کیا سب سے پہلے، اتنے بڑے عالم کہ تفسیر عثمانی کے بغیر اور فتح الملہم کے بغیر ہمارا کوئی کتب خانہ مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن انگریز کی ریکارڈ میں اس کو ان پڑھ لکھا گیا، اس لیے کہ وہ انگریز کے کسی پرائمری اسکول میں نہیں پڑھے تھے۔ اس نظر سے یہ ان علماء کو دیکھتے تھے اور قصے بہانے شروع کر دیجیے، پلار میلہ دے خوارک مولاش پہ، مولوی کی دوڑ مسجد تک۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے ہمارے اکابر کو کہ جنہوں نے علماء کی قدر و منزلت کا تحفظ کیا۔ اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں دینی مدرسہ صرف بر صغیر میں نہیں پوری دنیا میں اتنا قبول ہوا کہ کسی گاؤں میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پرائمری اسکول نہ ہو، لیکن کسی گاؤں میں دینی مکتب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب آج ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ، ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ، اس نے ایک نیا تاثر دے دیا 9/11 کے بعد کہ یہ جو مدرسے والا مولوی ہے نا، یہ بڑا بدماش ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ دہشت گرد ہے، خوف آتا ہے ان سے۔ سوسائٹی کو خوف دلا رہے ہیں اپنی پگڑی سے، اپنی داڑھی سے، اسلامی لباس سے۔ یہ ایک نیا تاثر ہے، اور ایک دفعہ تاثر پھیلایا، اس کے بعد دینی مدارس پر دباؤ آیا، رجسٹریشن بند کرا دی۔ آپ جو نصاب پڑھا رہے ہیں اس پہ تو شدت اڑا رہے ہیں، یہی شدت بنیاد بنتی ہے آگے جا کر پھر وہ آپ کا نوجوان بندوق کی طرف چلا جاتا ہے، پھر دہشت گرد ہو جاتا ہے۔ بھائی بندوق کی طرف کون گیا ہے؟ افغانستان کے لوگ امریکہ پر جا کر حملہ کرنے گئے ہیں یا وہ آیا ہے حملہ کرنے کے لیے؟ ناٹو کے ممالک پر کسی نے حملہ کیا یا وہ آئے ہیں حملہ کرنے؟ چلو افغانستان تو مذہبی ہو گیا، یہ صدام حسین اور قذافی تو مذہبی حوالے سے شہرت نہیں رکھتے تھے، ان کے فلسفے سے اختلاف تھا، ان کے نظریے سے اختلاف تھا، کیا انجام کر دیا ان کا؟ اور بعد میں کہا کہ ہماری تو معلومات بھی غلط تھی۔
20 سال افغانستان پر بمباری کی، اور پھر انہی کے ساتھ جن کے بارے میں 9/11 کے بعد جب حملہ کیا تو امریکہ کا موقف یہ تھا کہ جنیوا انسانی حقوق کنونشن کے تحت جو قیدی کے حقوق ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوں گے، یعنی بنیادی انسانی حق سے بھی محروم کر دیا۔ حیوانات کا بھی حق ہوتا ہے، ان کا حق نہیں ہے۔ اور بالآخر دوحہ میں مذاکرات شروع کیے اور پھر وہ چلا گیا۔ اب اس کو جمہوریت کہتے ہیں یا یہ جبر ہے؟ امریکہ اور مغربی دنیا طاقت کی بنیاد پر، بارود کی بنیاد پر، اسلحے کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر اپنا نظریہ، اپنی تہذیب، اپنا مذہب ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ دہشت گردی تو اس کو کہتے ہیں۔ قلب موضوع کر دیا انہوں نے، خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں پہ خیرت، چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے۔ اس نئی اسٹیبلشمنٹ کے نئے تصورات ہیں۔ اور پھر جہاں وہ مذہبی لوگوں کے بارے میں اور مدارس کے بارے میں تاثر دیتے ہیں کہ وہاں تو دقیانوسی علوم ہیں اور ان کو تو نوکری بھی نہیں ملتی، اس علم سے بے روزگاری ہے، بڑے ہمارے غمخوار بن جاتے ہیں، اور اپنے جو کالجز یونیورسٹیوں کے ان کے گریجویٹس ہیں لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں قطار اندر قطار اپنی ڈگریاں بغل میں لیے کھڑے روزگار مانگ رہے ہیں، ان کو تو روزگار نہیں دے سکتے۔ ہماری بڑی فکر ہے ان کے پاس، یہ ایک تاثر جو دے رہے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں ایک بڑا جی شفافیت ہونی چاہیے، بینکوں پر نظر ہے، لوگوں کے جیبوں پر نظر ہے، کیونکہ کمیونزم کے مقابلے میں مغربی سرمایہ داریت جنگ جیت چکی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب دینی مدرسے کا اکاؤنٹ بند ہوگا تو شفافیت کا راستہ تو آپ نے خود روک دیا۔ بینک میں اکاؤنٹ ہوتا، پتہ چلتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کدھر سے جمع ہو رہا ہے، کتنا نکل رہا ہے، کتنا اس کا خرچہ ہو رہا ہے، اس کا گوشوارہ آئے گا، آپ کو حساب کتاب ہم دیں گے، سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی مدرسے کا اکاؤنٹ بند کرتے ہو۔ تو یہ الٹی گنگا والی بات نہیں، نعرہ کچھ ہے عمل کچھ۔ اس لحاظ سے پھر بھی ہمارا انکار نہیں ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں پرائمری پڑھاؤ، بالکل ٹھیک ہے، بچے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں مڈل پڑھائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں میٹرک پڑھائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں ایف اے پڑھائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کسی مرحلے پر دینی مدارس کی تنظیمات نے انکار نہیں کیا۔ جو تجویز عصری علوم کے نام پر ان کی طرف سے آئی، ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اگر ناقابل قبول ہے تو میرا نصاب ان کے لیے ناقابل قبول ہے، ان کا کہیں بھی نصاب ہمارے لیے ناقابل قبول نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے تو چاہوں کہ اس کو انگریزی آئے، میں اپنے بچے کے لیے چاہوں کہ مجھے اسے سائنس آئے، میں اپنے بیٹے کے لیے تو یہ چاہوں کہ اسے ایگریکلچر میں بھی، انجینئرنگ میں بھی، مختلف شعبوں میں اس کو مہارت حاصل ہو، اور قوم کے بچوں کے لیے میں کہوں کہ نہیں یہ علوم نہیں ہے تو ضروری، یہ تو پھر میرے خیال میں قرآن سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علوم میں تقسیم کیوں کر رہے ہو؟ علم علم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، سامنے کشتی بناؤ۔ اس کا معنی ہے کہ پیغمبر کو لکڑی کا کام آتا تھا نا، اس میں ان کو مہارت حاصل تھی، اور ایسی کشتی بنائی کہ میرے خیال میں پھر پوری دنیا نے تقلید اگر کی ہے تو اسی کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام جانتے تھے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم بھی کر دیا، معجزہ تھا، پیغمبر تھے، زرہ بناتے تھے، تو اللہ کے پیغمبر ہیں، لوہے کا کام جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ریاضی جانتے تھے، مجھے ملک کے خزانے حساب کتاب میرے حوالے کر دو، میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ حساب کتاب، تو ان کو حساب کتاب آتا تھا۔ آج ہم اس کو عصری علوم کہتے ہیں، جبکہ یہ پیغمبر کا علم ہے۔ کیا تاثر دے رہے ہو دنیا کو، کیا پڑھا رہے ہو نوجوان کو، کیا تفریق ڈال رہے ہو انسانیت کے درمیان۔ مشہور مقولہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، مشہور مقولہ ہے یا نہیں ہے؟ انگریز کے زمانے سے اس کے اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن قوم کو ملا نے تقسیم کیا ہے۔ تاثر یہ ایک تاثر ہے پھیلا رہے، کبھی وہ تاثر تھا، کبھی یہ تاثر ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی میں بیٹھے تھے، تو ہمارے کچھ سیکولر مائنڈیڈ اور نیشنلسٹ حضرات نے ایک نکتہ اٹھایا کہ آئین سے مذہب کو نکال دو، جب تک ریاست اور مذہب کا تعلق نہیں ٹوٹے گا ملک سے فساد ختم نہیں ہوگا۔ یہ شیعہ، یہ سنی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ وہابی، یہ فلانا، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے مذہب کو ریاست کا حصہ بنا لیا ہے۔ بڑے تمطراق سے انہوں نے بات کی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے بات سنیں، قوم کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، تعصبات پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، آپ نے تو ایک علت کی بات کی ہے، فرقہ واریت کی، ایک سبب بتایا ہے آپ نے۔ میرے نزدیک قوم کے اندر تعصبات، نفرتیں اور دشمنیاں، فسادات اس کا ایک سبب نہیں ہے، اس کا سبب
لسانیت بھی ہے، اس کا سبب علاقائیت بھی ہے، اس کا سبب قومیت اور برادری بھی ہے، اب ہر ایک کی اپنی قیادت بھی ہے۔ چنانچہ پہلے ہم مذہبی لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ ملک اور قوم کے لیے جس قانون و نظام کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے پہلے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں جو قرارداد مقاصد پاس ہوئی، تمام مکاتب فکر کے اتفاق رائے اس پر تھا اور آج بھی ہے، کوئی فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہوئی اس کے اوپر۔ 1951 میں 22 اسلامی نکات، آج بھی وہ دستاویز اسی طرح موجود و محفوظ ہے جس طرح اس وقت اس پہ اتفاق تھا، آج بھی تمام مکاتب فکر کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ مطلب یہ کہ تمام مکاتب فکر کی جو سیاسی قیادت تھی، اول سے لے کر آج تک اس نے ہمیشہ ہم آہنگی کے لیے کام کیا ہے، فرقہ وارانہ فسادات کے لیے کردار نہیں ادا کیا، تعصبات کے لیے کردار ادا نہیں کیا، انہوں نے قوم کو ایک کرنے کی کوشش کی ہے۔ سن 1973 کا آئین بنا، سن 73 کے آئین کے تمام اسلامی دفعات پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، کوئی جھگڑا کسی نے نہیں کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ترمیم لائی گئی پارلیمنٹ کی متفقہ، تمام علماء کرام نے متفقہ پیش کی۔ آئین کے اندر ہمیں چیلنج کیا گیا کہ حضرات علماء کرام، بڑے تم مذہب کی باتیں کرتے ہو، تم مسلمان کی تعریف بھی اس میں بھی اکٹھے نہیں ہو۔ اسی وقت چیلنج قبول کیا گیا اور اگلے دن مسلمان کی متفقہ تعریف پیش کر دی گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی تاکہ قرآن و سنت کے منافی قوانین اس کو تبدیل کرنے کے لیے سفارشات مرتب کی جا سکے۔ آج تک تمام سفارشات کونسل کے اندر بھی تمام مکاتب فکر سب پر متفق ہیں اور کونسل سے باہر بھی تمام مکاتب فکر پر متفق ہیں۔ اگر 1% 2% کسی قانون سازی پہ اختلاف ہو بھی تو وہ بھی اس طرح کہ چلو فقہ حنفی کے مطابق نہ صحیح، کسی دوسری فقہ کے مطابق ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق تو ہے، تو کسی نے جھگڑا نہیں کیا، قبول کر لیا اس کو۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں نے ان حضرات سے کہا کہ یہ ہے دینی قوتوں کا قیادت کا کردار اول دن سے لے کر آج MMA تک، اور میں نے کہا کہ یہ جو لسانیت کی جنگیں ہیں، یہ جو قومیت کی جنگیں ہیں، یہ جو علاقائیت کی لڑائیاں ہیں، اس کی قیادت تو آپ اکابرین فرما رہے ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر سیاست آپ کی نہیں ہونی چاہیے تو ہماری ہونی چاہیے۔ بالکل ایک سکون، خاموشی چھا گئی وہ ماحول پہ جی۔ تو ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی جواب نہیں ہے تمہارے پاس، ایک جملہ تو کہہ دو کہ فضل الرحمان کی بات سے ہمیں اختلاف ہے، تاکہ ریکارڈ پر تو کچھ آ جائے نا۔ اور اسی پر چیئرمین نے کہا اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے۔ یہ ساری ہماری تاریخ ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اس بات سے ہم بھی انکار نہیں کر سکتے کہ سوسائٹی کے اندر فرقہ وارانہ عناصر موجود ہیں، یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے، لیکن ان فرقہ وارانہ عناصر کو جس وقت فساد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے مختلف مکاتب فکر کی قیادت نہیں ہوا کرتی، اس کے پیچھے ریاست کا ادارہ ہوا کرتا ہے، حکومت ہوا کرتی ہے اور ان کی وقتی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں۔ جب تک وہ نہ لڑائیں یہ نہیں لڑتے۔ تو اس اعتبار سے ذرا سب کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر جمعیت علماء کا کردار، ماشاءاللہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کو پورے پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹ پاور کہا جاتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس قوت ہے تو اس کو پاکستان کی فلاح اور اس کے مفاد کے لیے استعمال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کی رائے کو عوام کی رائے پہ جانے دیجیے، اس کے سامنے رکاوٹیں نہ پیدا کی جائیں۔ لیکن اگر ایسا ہوگا جس طرح 2018 میں ہوا تو پھر ایسا ہی انجام ہوا جس طرح رات کو ہوا۔ تماشا اور ہے، حکومت جب بنتی ہے تب بھی ناچتے ہیں اور جب گرتی ہے تب بھی ناچتے ہیں۔ جب بنتی ہے تب بھی کپتان کا ویژن ہے اور جب گرتی ہے تب بھی کپتان کا ویژن ہے۔ تو یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ، تف برتو ہے چراغ گردوں تف، بہت بڑا نظریاتی مقابلہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بیرونی ایجنڈے سے ہماری جنگ ہے، کب ادراک ہوگا سمجھ میں نہیں آتی اس کی، کب عام آدمی اور عام پڑھا لکھا اس کو سمجھے گا۔ ہمارے ملک کے پڑھے لکھے لوگ اس وقت جاہل بنے ہوئے ہیں، خالی خلی باتوں سے، ایک ہوائی ماحول سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، نئے نئے نظریے صرف باہر کے دباؤ سے۔ یہ ہے غلامانہ ذہن، جن کے خمیر میں غلامی ہے، آج وہ ہمیں آزادی کا درس دے رہے ہیں۔ ہم تو اپنی آنکھوں دیکھ کے حال بتاتے ہیں نا، ہم نے تو کانوں سے سنے ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کی ہیں۔
یہودی ایجنٹ ہے، ہاں جی بالکل یہودی ایجنٹ ہے، آج کل دنیا کی معیشت یہود کے ہاتھ میں ہے جی، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اعتراف بھی کرتے ہیں. پیسہ بھی آئے گا، بہت بڑا پیسہ آئے گا، اور مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب پھر مسجد میں بھی جائے گا، مولوی کے پاس بھی جائے گا تو اب تنہا رہ جائے گا. تو آج ہم تنہا ہیں. پھر آپ کو یاد ہے پچھلی حکومت میں انہوں نے علماء کے لیے کوئی اعزازیہ مقرر کیا، کتنے پیسے تھے اس کے؟ 10. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس صوبے کے ان غریب علماء کو، ائمہ کو، کہ جنہوں نے متفقہ طور پر اس کو مسترد کر دیا. اور جب ہم نے نہیں لیے تو اس نے کہا ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے. انگور کٹے ہیں. ہم نے بین الاقوامی ایجنڈے کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے پاکستان کی آزادی اور حریت کی جنگ لڑی ہے، اور ہم کسی سے مروب بھی نہیں ہوئے، نہ کسی دباؤ میں آئے ہیں. ہمارے ملک میں دباؤ چلتے ہیں نا. تو آپ مطمئن رہیں، آپ بالکل مطمئن رہیں، میرا نوجوان ہر جگہ مطمئن رہے کہ پاکستان کے اندر ابھرنے والا وہ دباؤ جو سیاستدانوں پر آ کر گرتا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنے کی ہمت دی. لیکن جو سب سے بڑی آپ کے لیے جو آج میں بالخصوص نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل کو برباد کر دیا گیا، نئی نسل کو آوارہ کر دیا گیا، مادر پدر آزاد معاشرہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور اب نوجوان نہ اپنے بزرگوں کو پہچانتا ہے، نہ ماں باپ کو پہچانتا ہے، نہ استاد کو جانتا ہے، نہ اس کی کوئی بات ان کو معقول لگتی ہے. آپ اپنی عمر گزار چکے بھائی، آپ ہمیں نصیحت نہ کرو، آپ نے اپنی زندگی خود بنانی ہے. اس قسم کی جو سوچ ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے. تو میں آپ نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات. وہ یہ تو مغرب بھی ہو رہی ہے. ہم نے اثر کی نماز پڑھی ہے، مجھے پتہ نہیں کہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں. تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بات مجھے کہی گئی ہے، بالمشافہ کہی گئی ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ مناسب اور آدمی نہیں تھا، اس لیے ہم نے یہ صبح ان کے حوالے کیا ہے. اب اس ذہنیت کا مقابلہ کرنا یا نہیں کرنا چاہیے. اپنے نوجوان کو تک رسائی کریں، ان کو کنونس کریں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کی اصلاح کریں. آپ کی اب ذمہ داری بنتی ہے. آپ نوجوان ہیں، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی نئی نسل کو آپ نے واپس اپنے اسلامی اقدار، معاشرتی اقدار، آباء و اجداد کی وہ جو ہمارے پشتون برادری اور اس سوسائٹی کے اقدار ہیں ان کی طرف واپس لانا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائے. میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.